بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر میں ایک دفعہ ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار سے بہت پسند تھا اور وہ شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا، اور وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھے دل میں تیر لگاتا اور اسی وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام کزن تھا اور وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ زمیندار کوئی عام زمیندار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ زمیندار اب بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو علاج کے پیسے بھی وہ زمیندار ہی ادا کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے، اور اس گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ زمیندار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ کزن نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو تیر کا نشانہ چوک گیا، اور تیر ایک پرندے کے لگنے کے بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا جو چولہے میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے آیا تھا، اور تیر سیدھا اس کے دل میں لگا اور اس بچے کی اسی وقت موت ہو گئی۔ کزن اس وقت دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا تو تیر سیدھا اس کے دل میں لگا ہوا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کزن کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس ماں باپ کو کون ہے۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور، جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اس گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، حضور آپ ابھی یہاں رکیں، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ اس بچے کی موت آپ کے تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر کزن نے اسی وقت اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کزن نے اسی وقت اس بچے کو اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب کزن گود میں اٹھائے اس بچے کو اس گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے، تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی کزن کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے لپٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ کزن نے بچے کو اپنے گود سے اس ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی ہے، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ سن کر خبر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ کزن ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے کزن کو پیش کیا گیا تو کزن نے اپنا گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا تھا اور میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچے کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے کزن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کرنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر زادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزائے جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر کزن نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کے قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کو خواہش کے مطابق چند دن بعد اس گاؤں کے مرکز میں کزن کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا۔ جب قاضی صاحب نے زمیندار کے بیٹے کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو کزن کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے زمیندار کے پاس گئے اور اسے بتایا، زمیندار، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا۔ اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ نے قاضی صاحب نے کزن کو پھانسی کی سزا سنا دی اور فلاں دن اس گاؤں کے چوراہے پر کزن کو سزائے موت دی جائے گی۔
सिपाही तवक्को कर रहे थे कि जमींदार भी ये खबर सुनकर तड़प उठेगा और जाकर काजी साहब को अपने बेटे के खून के बदले का सास पेश करेगा या कोई और तरीका खेलकर अपने बेटे की जान बचाएगा। लेकिन जब इस बात की खबर जमींदार ने सुनी तो इसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो सीधा अपने बेटे के पास गया और इसे कहा, ए बेटा, बेशक आज मैं अपनी ताकत और दौलत को इस्तेमाल करके तुम्हारी जान तो बचाऊं लूँगा और तुम दुनिया की नज़र में तो जिंदा रहोगे, लेकिन तारीख में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगे। लिहाजा क्या तुम तारीख में जिंदा रहना चाहते हो या फिर इस दुनिया में? तो कज़न ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जान, मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जिसमें कभी इंसान को मौत ना आए। जमींदार ने अपने बेटे का कंधा थमाते हुए कहा, बेटा, तुमने इस बच्चे को जानबूझकर कत्ल नहीं किया, लिहाजा इसकी मौत को तुम एक हादसा समझो और अपनी सज़ा को शहादत समझो, और शहादत का रुतबा बहुत बड़ा होता है। जब ये बात जमींदार ने कही तो ये बात सुनकर जेलर भी रोने लगा और कहा कि इतनी बड़ी दौलत का मालिक, जिसका इकलौता बेटा जिसको फांसी होने वाली हो, इस बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। सिपाही बहुत गमगीन हुए, लेकिन जमींदार सीना चौड़ा करते हुए वहां से चला गया। वक्त गुजरता रहा। फांसी के मुकर्रर दिन से तकरीबन एक दिन पहले जब जेलर साहब जेल में कज़न के पास गया और इससे बताया कि कल सुबह तुम्हें गांव के चौराहे पर तमाम लोगों के सामने फांसी पर लटकाया जाएगा, लिहाजा अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो तुम बता सकते हो। जेलर को कज़न से बहुत लगाव हो चुका था। वो कज़न की इतनी दयानतदारी और बहादुरी से मुतासर हुआ कि अगर इसके इख्तियार में होता तो शायद वो कज़न को माफ़ कर देता, लेकिन जेलर साहब भी बहुत मजबूर था। लिहाजा इसने कज़न को कहा, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो कज़न ने कहा, हजूर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे फांसी से एक दिन पहले का वक्त दिया जाए। मैंने चंद अहम फ़राइज़ सौंपने हैं, अगर मैं इन फ़राइज़ को ना सौंप सका तो मुझे कभी मौत नहीं आएगी। मेरी जान तो निकल जाएगी, लेकिन मेरी रूह कभी आज़ाद नहीं होगी। जेलर को कज़न पर बहुत भरोसा था, लिहाजा जेलर साहब ने इससे रिहा कर दिया और कहा, कल सुबह तुम गांव के चौराहे पर हाजिर हो जाना। अगली सुबह हुई। कज़न को गांव के दरमियान में फांसी देने के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया। सारे गांव वाले जमा थे। काजी साहब ने जेलर से पूछा कि कज़न कहाँ है, इसे जिंदान से लेकर आओ। तो जेलर ने कहा, हजूर, कज़न जा चुका है। जब ये बात जेलर ने कही तो काजी साहब चौंक उठा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम? जेलर ने कहा, हजूर, मैंने कज़न से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो इसने मुझे कहा कि मुझे एक दिन के लिए आज़ाद कर दिया जाए। मैंने चंद अहम फ़राइज़ सौंपने हैं, लिहाजा मैं फांसी के वक्त से पहले आ जाऊंगा। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? तो जेलर ने कहा, हजूर, जो इंसान खुद अपनी मौत की तरफ एक बार चल कर आया तो इस इंसान को मौत क्या डरा सकती है, वो ज़रूर आएगा। काजी साहब ने कहा, अगर जेलर साहब कज़न वापस ना आया तो तुम्हें इसकी जगह पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। जेलर मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, जो आपको मुनासिब लगे। फांसी का वक्त हो गया था। तमाम गांव वाले इंतज़ार करने लगे। इस मकतूल बच्चे का बाप और माँ भी इस बात का इंतज़ार करने लगी कि कब कातिल को सज़ा मिलेगी। इस माँ का इकलौता बेटा था, लिहाजा एक तरफ वो इस कज़न को देखती तो दूसरी तरफ अपने बच्चे को देखती। दोबारा इसके दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगती, लिहाजा वो चाहते हुए भी कज़न को माफ़ नहीं कर सकती थी। फांसी का वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक कज़न वापस नहीं आया। तमाम लोग काजी साहब और जेलर को देखने लगे कि अगर कज़न वापस ना आया तो इसकी जगह पर जेलर को फांसी दी जाएगी। जब जेलर ने देखा कि अभी तक कज़न वापस नहीं आया तो अपनी नशिस्त से उठा और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छड़ी काजी साहब के हवाले करते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ने लगा। तो इतने में दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। तमाम लोगों ने गौर से देखा तो चंद ही लम्हों में एक चेहरा नमूदार हुआ और वो चेहरा कज़न का था। कज़न घोड़े से उतरा और सीधा फांसी के फंदे की तरफ पहुंच गया। काजी साहब ने जल्लाद को हुक्म दिया कि फांसी का फंदा इसके गले में पहनाया जाए, लेकिन फिर काजी साहब ने कहा, फांसी का फंदा पहनाने से पहले मैं कज़न से अपनी तरफ से एक आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहता हूँ। काजी साहब इसके पास गया और कहा, कज़न, तुम्हारी कोई ऐसी आखिरी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो? तो इसने कहा, काजी साहब, मेरे पास गाँव के सैकड़ों लोगों की अमानतें मौजूद थीं और इस वक्त एक का दिन था और एक दिन में मैंने ना ही एक घूंट पानी का पिया,
نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت ایک بوڑھی عورت کی بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے جو کہ میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس جیلر کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے، تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پھانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام گاؤں والے کہنے لگے، اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم ان نوجوان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔ کزن کی دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں کزن کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ اسی دوران اس جگہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر اس نے جو سلطان کو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا، حضور، آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اہم موقع پر قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس نوجوان کی جگہ پھانسی دی جائے۔ جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی، وہ خود اس کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس جیلر نے جس نے اس کو اتنے دن جیل میں رکھا، وہ بھی اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا، وہ سارے کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون؟ آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی جگہ تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا گھوڑے پر سوار اس جگہ پر پہنچے اور جا کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تمام لوگوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو گاؤں میں دوڑ لگ گئی، اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کزن کی شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بری داستان سنائی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری داستان سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کزن کو کہا کہ بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اسی وقت اس گاؤں کے اس نوجوان باپ کے بچے اور اس کی ماں رو رو کر چیخ چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم، اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اس نوجوان کی دیانتداری و بہادری کو دیکھ رہے تھے تاکہ اس بات کو تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک نوجوان کی بہادری اور دیانتداری سے قاضی صاحب جس نے اپنے قلم سے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی، اور جیلر حتیٰ کہ تمام گاؤں والے متاثر ہو کر اس نوجوان کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کزن کو یعنی زمیندار کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور تمام لوگوں میں اس خوشی پر جشن کا انتظام کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد کزن کا نام تاریخ میں اتنا مشہور ہوا کہ کزن کے بعد لوگ بڑے بڑے بادشاہوں اور سرداروں کو کزن کا نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور بہت سے تاریخ میں ایسے سردار اور بادشاہ گزرے جن کا نام کزن رکھا گیا، اور یہ نام صرف کزن کی بہادری دیانتداری کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں۔